عاشقوں کے قاتلوں کے سالار امام حسین علیہ السلام اس میدان عشق میں آرام فرمائیں۔ اس قافلے عشق کے سالار کی زیارت کے لیے عاشقوں کا ایک بڑا قافلہ کربلا میں آج پہنچ چکا ہے۔ اس وقت کربلا میں عاشقان حسین کا ایک جمع غفیر ہے، اور میڈیا کے مطابق 21 ملین افراد ہیں، یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ افراد کا مجمع ہے، جس نے میدان عشق میں قدم رکھا تو زنجیروں پر زنجیر۔ دیکھیے عاشقان حسین، آج آپ سے بھی ایک امتحان ہوا، بارش ہوئی، روڈ مخلوط تھا، خبریں یہ دی گئی تھی نہ ادھر سے کوئی آ سکتا ہے نہ ادھر سے کوئی جا سکتا ہے، روڈ بلاک ہے، لیکن آپ نے پرواہ کیے بغیر، موسم کا پرواہ کیے بغیر، روڈ کے بند ہونے کا پرواہ کیے بغیر عاشقانہ طریقے سے اپنے مرکز میں 40 حسینی منانے کے لیے جمع ہوئے۔ آج ہم ابتلا میں مبتلا ہو گئے تھے، کسی میں بھی کوئی بے حوصلگی پیدا نہیں ہو گئی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ 11 بجے کے بعد شدید بارش ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہاں جا کر پھنس جائیں گے۔ میں نے کہا پھنس گئے تو بطور کے لوگوں کے مہمان بن جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر جو کروڑوں کی تعداد میں زوار ہیں، آپ ان زائرین کا موازنہ کرو حاجیوں کے ساتھ۔ حاجیوں کی تعداد 30 اور 35 لاکھ سے زیادہ نہیں بتائی گئی ہے آج تک۔ پھر ان کے انتظامات دیکھو، 6 مہینے پہلے ان کے انتظامات ہوتے ہیں۔ جس ملک سے بھی حجاج جاتے ہیں ان کا تعلق سعودی عرب کے حکمرانوں سے ہوتی ہے، حاجیوں کے ویزے تیار کرنے میں، ان کا وہاں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، قیام کے لیے، تمام سہولتوں کے لیے۔ ابھی جب حج کس وقت ہونے والا ہے، 5 اگست سے شروع ہو گیا ہے، ابھی سے انتظامات ہو رہے ہیں۔ ان حکومت کی پوری مشینری جو ہے ان کے انتظامات میں لگ جاتی ہے۔ جب حجاج کرام جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی بھیجے جاتے ہیں، خدمت کے لیے سرکاری ملازمین بھی بھیجے جاتے ہیں۔ باقی ہم آپ دیکھتے ہیں کہیں بغداد بنتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں کوئی سانحہ۔ اور آج جو عراق کی سرزمین میں زائرین حسین جمع ہیں، حکومت کی کوئی امداد نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے پاکستان سے زائرین بیروت جانا چاہتے تھے، حکومت کی بے حسی کہو، نااہلی کہو، سازش کہو، ان کو بیروت جانا نہیں دیا۔ لبیک 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 یا حسین۔ لیکن ایک شدید مسئلہ بھی پہ آ گیا، یہ علماء جانتے ہیں حج کی استطاعت کے لیے شرط کیا ہے کہ راستہ کوئی خطر نہ ہو، راستے میں جان کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ہے دشمن جان کا خطرہ ہے تو پھر وہ استطاعت اس سال کے لیے تو یہ ایک امر مستحب تھا۔ اور حکومت کہتے ہیں ہم بے حصے بے بس سے ہم سیکورٹی حالت جنوب میں جاتے تو بہت خدشات و خطرات تھے، یہ مسئلہ حاکم ہو گیا، ورنہ بھارت کو کراس کر کے چلے جاتے تھے، وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال جانے والے وہاں گئے حکومت کی طرف سے کوئی انتظام، لیکن وہاں کے انتظامات دیکھو، وہاں کی مہمان نوازی دیکھو، چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر خواتین سے لے کر بوڑھوں تک کس انداز میں کس طریقے سے خدمت کرتے ہیں۔
کھانا کھلانا، جو زخم ہے زخم کو ٹھیک کرنا، جو تھک گئے ہیں ان کی مالش کرنا، مساج کرنا، ان کے بسترے کا انتظام، اور ہر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جو تیار کیا ہے میرے طرف سے جو پیشکش ہوتی ہے وہ قبول کیا جائے، اور کوئی کمی محسوس نہیں کرتے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ ہیں، اور پھر یہ ایسا شمع ہے، سب اس کے پروانے ہیں، غیر مسلم بھی وہاں ہیں، انگریز کرسچن بھی آئے ہوئے ہیں، سکھ اور ہندو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، سوائے تکفیریوں کے باقی سب وہاں موجود ہیں، سوائے ناصریوں کے باقی سب وہاں موجود ہیں۔ اور پرساو کہتے ہیں بہت ساروں نے محض اہل عراق کی اس منظم طریقے سے انتظام کرنا اور مہمان نوازی اور پیار محبت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ یہ ہے اہل تشیع۔ مومنین، آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کا جلوس ہو یا آپ کے عزاداری کے مجالس ہو، کوئی بدتمیز آتا ہے تو تمیز سیکھ کر چلا جائے، وہ بے نماز آتا ہے تو وہ نمازی بن کر چلا جائے، بد اخلاق آتا ہے تو اخلاق لے کر چلا جائے، خوشبو لے کر چلا جائے، وہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ یہ ہم سے سمجھنا چاہیے۔ تو کربلا میں جو ہے دیکھو زیادہ تر مسلم بہت سارے مسلمان ہیں ان کے ترجمہ کی وجہ سے، اور زیارت چھت امام علیہ السلام بیمار ہیں، اپنے صحابی سے کہتے ہیں جاؤ کربلا میں جا کر میرے قبر حسین کے آستانے میں جا کر میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے صحت دے۔ تو صحابی کہتا ہے کہ امام آپ خود بھی تو معصوم ہیں نا، کیوں جاؤ؟ امام نے فرمایا دیکھو میرے جد حسین نے وہ فقیر المثال قربانی پیش کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات سے نوازا ہے۔ ایک یہ ان کے ذریت میں امامت رکھی ہے، دوسری ہے ان کے خاک اور تربت کو خاک شفا قرار دیا ہے، اور ان کا روزہ جو ہے اس میں دعا کی قبولیت رکھی ہے، جہاں اس جگہ میں اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کریں گے تو میں شفا یاب ہوں گا۔ مومنین خوش قسمت تھے جو جاتے ہیں حسین کے دربار میں حاضر ہیں، کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح خدا والسکینۃ النجاۃ۔ حسین کیا ہے؟ چراغ ہے، ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، ہم سب نجات چاہتے ہیں۔ جب ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں اور نجات چاہتے ہیں تو ہمیں حسین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہدایت لینا ہے تو بھی حسین کی طرف، اور نجات حاصل کرنا ہے تو بھی حسین کی کشتی میں داخل ہونا چاہیے۔ تو ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اسی لیے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، اسی لیے کہ ہمیں نجات مل جائے۔ تو مومنین، جو صحیح عزادار ہوتا ہے، صحیح عزادار وہ حسین کے چراغ سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ حسین کی نجات کی کشتی میں وہ سوار ہوتا ہے، صحیح جو عزادار ہے۔ تو ہماری عزاداری یہی ہمیں درد دیتی ہے کہ ہم صحیح حسینی بنیں۔ تو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ حسین کے پیغامات کچھ عملی ہیں، کچھ قولی ہیں، آفاقی ہیں۔ کیا عمل کیا؟ نماز ظہر کس انداز سے پڑھی ہے آپ سنتے آئے ہیں، تیر آ رہے ہیں، آپ نے نماز ادا کی۔ تو حسینیوں، کوئی صحیح عزادار بے نماز نہیں بن سکتا ہے، یاد رکھو۔ جو
بے نماز ہے وہ عزادار نہیں ہے صحیح معنوں میں. عزاداری میں نماز گزاری شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، آپ نے زندگی کو چھوڑ دیا، مسجد میں آئے اور نماز ادا کی. یہی پابندی پوری زندگی میں کر رہا ہے. بس زیادہ میں سوا خراشی نہیں کروں گا. پروردگار عالم تمام مومنین کو جو جس قسم کی پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرمائے. ان کے جو بھی شرعی حاجات ہیں پروردگار عالم ان حاجات کو پورا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جن مومنین نے انتظامات کیے ہیں، اہتمام کیا ہے آپ کی عزاداری کے لیے، سیکورٹی کے لحاظ سے، تحفظ کے لحاظ سے، آپ کے دماغ میں سہولت پہنچانے کے لیے ہر لحاظ سے وہ سب عزادار ہیں.